کہ میں محفل میں جہاں چاہوں گا بیٹھ جاؤں گا، مجھ پر کوئی اصرار نہیں ہوگا کہ یہاں نہیں بیٹھو وہاں بیٹھو۔ اب وہ جو دعوت دینے کے لیے عقیدت مند گیا تھا دل میں سوچتا ہے کہ میں کرسی لگا دوں گا، تخت بھی لگا دوں گا، نیچے بھی تکیہ رکھ دوں گا، اب حضرت کو جہاں طبیعت ہوگی وہیں بیٹھ جائیں گے۔ کہا حضور مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ جہاں بیٹھیں گے ہم آئیں گے، جہاں پر چاہیں بیٹھ جائیں۔ تو کہا دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں جو چاہے بندوبست کر لوں گا، جو حضرت کی طبیعت ہوگی بس وہی کھا لیں گے، میں اصرار نہیں کروں گا۔ بس یہ کہہ کے دل میں سوچ کے کہا حضرت مجھے آپ کی شرط منظور ہے، آپ جو چاہیں کھا لینا، بس آپ تشریف لے آئیں میرے گھر میں آ کے دعا فرمائیں، مجھے دعوت کا ٹائم دے دیں۔ تو اللہ والے نے کہا کہ تیسری شرط میری یہ ہے کہ اس دعوت میں جو بھی تمہیں کہوں گا آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اب میزبان عقیدت مند دل میں سوچتا ہے کہ یہ اللہ والے بزرگ ہیں، یہی کہیں گے بیٹا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نافرمانی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، تو جیسے کہیں گے میں کہوں گا ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات مان لی ہے، بس یہی وعظ و نصیحت ہوگی اور کیا ہوگا۔ بس یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہا حضور مجھے آپ کی تینوں شرطیں منظور ہیں، بس آپ تشریف لے آئیے۔ دعوت کا دن مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دعوت کرنے والے میزبان نے اپنے علاقے کے اندر بڑی منادی کرائی، ندا کرائی، بڑی بڑی دعوتیں دیں کہ میرے گھر میں اللہ کے کامل ولی فلاں تاریخ کو فلاں دن میں تشریف لا رہے ہیں، سب کو دعوت ہے، لنگر عام ہوگا، بڑی اللہ کی رضا کے لیے خیرات کر رہا ہوں، آپ بھی آؤ اللہ والے کا دیدار کرنا، زیارت کرنا، میری دعوت کھانا۔ مقررہ دن پر جمع غفیر لگ گیا، بڑی بڑی دور و نزدیک سے لوگ جمع ہو گئے۔ اب انتظار ہے کہ وہ صاحب ولایت، وہ اللہ کا ولی، وہ ولی اللہ، وہ نیک متقی پرہیزگار، وہ درویش مرد کلندر آ جائے۔ بس لوگ انتظار میں ہے، رش لگا ہوا ہے۔ اب دیکھا کہ وہ صاحب اللہ والے وہ درویش فقیر چلے آ رہے ہیں۔ یوں ہی وہ پنڈال میں میزبان کے گھر میں داخل ہوئے، پہنچے تو جہاں جوتے اتارے گئے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ جن کے لیے تخت سجایا ہوا تھا، کرسیاں لگی ہوئی تھیں، بس وہ جوتوں پر ہی بیٹھ گئے۔ اب میزبان حیران بھی ہے، پشیمان بھی ہے، سوچ بچار میں ہے کہ یار اتنا بڑا تخت لگایا، کرسیاں لگائیں، اب یہ تو جہاں سے محفل شروع ہو رہی ہے آگے جانے کی بجائے، کرسی مسند صدارت پر بیٹھنے کی بجائے یہ تو ابتدا میں رستے پر ہی بیٹھ گئے ہیں، جوتوں پر بیٹھ گئے ہیں۔ چونکہ شرط طے تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، میرے بیٹھنے پہ اعتراض نہیں ہوگا، اب پہلے معاہدہ طے ہو گیا تھا، اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔ میزبان نہ چاہتے ہوئے بھی دل پہ پتھر رکھ کے خاموش ہو گیا۔ اب حضرت کو میں اعتراض کروں گا کہ چلیے آگے چلیے تو کہیں پھر ناراض نہیں ہو جائیں، کیونکہ پہلے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا۔ اب حضرت بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد اعلان عام ہوتا ہے کہ بھئی کھانا تیار ہے، کھانا کھائیے۔ اب لوگ جو تھے دنیا دار بڑے بڑے کھانوں کی طرف لگ پڑے، دوڑ پڑے، بڑی بڑی ڈشیں موجود تھیں، طرح طرح کے رنگ و رنگ کے کھانے تھے۔ کھانا شروع ہو گیا، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ درویش نے اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، بس منہ میں رکھا، چبایا۔ اب وہ میزبان پریشان ہیں، آنکھوں میں نمی ہے۔ حضرت آپ کے لیے تو یہ طرح طرح کی قسم کی ڈشیں تیار کی ہیں، ہر طرح کے کھانے میں نے بندوبست کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ اپنی ہی گودڑی سے، اپنی ہی جھولی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کے کھا رہے ہیں۔ کیونکہ پہلے شرط طے تھی کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا، اعتراض نہیں ہوگا۔ شرط کی بنا پہ اب میزبان بیچارہ خاموش ہے۔ میں عرض کروں تو کیسے کروں، پہلے ہی شرط طے ہو چکی ہے کہ میں جو کھاؤں گا چاہوں گا وہ کھاؤں گا، میرے کھانے پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ بس پھر دل پہ پتھر رکھتے ہوئے خاموش ہو گیا کہ میں کیا عرض کروں، اب حضرت کی مرضی ہے، کھا رہے ہیں۔ جب دعوت ختم ہو گئی، لوگ کھا کے فارغ ہو گئے، اب میزبان حاضر خدمت ہے۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ جو کہوں گا تم مانو گے۔ حضور ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے، آپ حکم فرمائیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا